أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وصل علیہ. آج کے درس کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ. پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں مختلف دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. عیسائی مذہب میں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں. جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد نہیں، 1000 مرتبہ طلاق دے پھر بھی اس کو رکھ سکتا ہے. اسلام کیونکہ ایک فطری دین ہے اس لیے یہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تعلقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا نے جوڑے ہیں، ان کو توڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ توڑ ہی سکتا ہے. مثلا باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے. اب بھائی 100 مرتبہ کہے کہ تو میری بہن نہیں تو یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹا 100 مرتبہ کہے کہ تو میرا باپ نہیں، یا باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں، تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے. نہ اس کے جوڑنے میں انسان کا اختیار ہے نہ اس کے توڑنے میں انسان کا اختیار ہے. لیکن جو تعلقات انسان خود جوڑتا ہے، جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ مقصد میں مخل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت پاک نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہودیوں کی طرح کھلا نہیں رکھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے لو پھر بیوی کو رکھ لو. اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ ایک مسلمان کے اختیار میں کل 3 طلاقیں ہیں. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، جہاں مختلف فرقوں کا ذکر ہے کہ شیعت کی اصل یہودیت ہے. یہودی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ یہودیوں سے شیعوں نے چوری کر لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھی جا سکتی ہے، اور یہی چوری کا مال آج غیر مقلدوں کے ہاں بھی برآمد ہو رہا ہے. تو وہ چوری آگے سے چلی آ رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 228ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جن کو طلاق مل گئی ہے ان کی عدت بیان کی ہے کہ وہ انتظار کرے 3 حیض. یہ ایک طلاق کا ذکر ہے. اسی میں آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ،
इन अरादु इस्लाह कि उनके खामदों को एक तलाक रजी के बाद ज्यादा हक है अगर वो रोकना चाहे। बीवी की रजा का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अगर खामद रजी तलाक के बाद रजू करना चाहता है तो बीवी राजी हो या ना हो, इसलिए खामद को ज्यादा हक है कि फिर रजू करके उस बीवी को रख ले। तो ये एक तलाक का जिक्र आया इस आयत में 228 नंबर में। 229 में फिर अल्लाह ताला शुरू फरमाते हैं अत-तलाक मर्रतान। अब दो तलाकों का जिक्र आया कि तलाक दो मर्तबा है। जैसे कोई कहे जानी राजुलान, मेरे पास दो आदमी आए, वो इकट्ठे दो आ जाए फिर भी यही कहा जाता है कि दो आ गए, और एक पहले आए दूसरा 5 मिनट बाद आए फिर भी हम कहते हैं कि दो आदमी आ गए। इस तरह कोई कहे कि तुझे तलाक तलाक, ये भी तलाक मर्रतान में शामिल है, और कोई कहे तुझे दो तलाक, तो ये भी इसमें शामिल है। उम्मत का इसी बात पर इजमा है। अब दो तलाकों के रजी के बाद भी फरमाया था इमसाकुम बे मारूफिन और तसरीहुम बे एहसान। अभी तक उनको ये हक है खामद को, अगर वो रोकना चाहे बीवी को तो शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक रोक सकता है। मसलन अगर रजी है तो रजू कर सकता है, उसमें औरत की मर्जी का दखल नहीं है, क्योंकि औरत की मर्जी का दखल निकाह से पहले पहले होता है। वो इस पर लतीफा याद आया, हमारे मुल्क में एक औरतों की तहरीक है अफवाह के नाम से, जो कहते हैं कि हम औरतों के हकूक की हिफाजत करते हैं। हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो इकट्ठी होकर आई कि हम चाहती हैं कि आप असेंबली में हैं, ऐसा कानून पास हो जाए कि मर्द को दूसरी बीवी करने की इजाजत न हो। हजरत ने फरमाया कि ये तो कुरान के खिलाफ है, तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो, तो मुसलमान कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं मानता, इसलिए ये ना पास हो सकता है ना कुछ। हां, इसका एक तरीका है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और इस्लाम की मुखालफत भी नहीं होगी। मैं पूछा क्या? कि निकाह से पहले सारी मर्जी तुम्हारी होती है, तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उन्हें लतीफा सुनाया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने गया तो वो सोच में था बड़ी गहरी में। उसने पूछा क्या सोच है? कुम्हारों का लड़का था, उसने कहा कि शहजादी से शादी की सोच रहा हूं। शहजादी से? उसने कहा कोई सोच अकल की हो, शहजादी से शादी मुमकिन भी है? उसने कहा इसमें कौन सी बात नामुमकिन है, आधा काम हो चुका है आधा रहता है। ये बड़ा खुश हुआ कि अच्छा आधा हो भी चुका है, कि हां, कि क्या हो चुका है? कि मैं राजी हूं, उसका पता नहीं। तो उसने कहा कि भी कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा उसकी मर्जी पर है। वो राजी होगी, फिर ये ना समझ कि आधा हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले तुम्हारी मर्जी है सारी, अगर औरत कबूल न करे तो फिर निकाह नहीं हो सकता। इसलिए तुम आपस में मशवरा कर लो कि जहां एक बीवी होगी, अगर वो दूसरे का निकाह करना चाहे तो औरत कहेगी मैं नहीं करती। अब औरत को इख्तियार है ना, वो निकाह करे या ना करे। वहां तो एक बैठी हो तो 10 पीछे पीछे फिरती हो, हजरत ने फरमाया। और ये वो तरीका है कि अगर आप आपस में तय कर लें कि जहां पहली बीवी हो फिर दूसरी वहां निकाह नहीं करेगी, तो ये आपकी मर्जी है, फिर वो दूसरी बीवी नहीं होगी। तो मकसद ये है कि पहले सारा हक औरत का होता है, औरत राजी ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। इसीलिए रजत में ये फरमाया कि इसमें दो तलाक के बाद भी मर्द को हक है इमसाकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बिल बेहसान, कि या तो मारूफ जाने पहचाने कायदे से रोक ले, अगर तलाक रजी है तो रजू कर सकता है, फिर औरत की मर्जी का दखल नहीं। अगर तलाक बायन है तो निकाह दोबारा हो सकता है, अलबत्ता इसमें औरत की मर्जी का भी दखल होगा।
یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا. اس کے بعد آگے تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر اس کے بعد فوراً تیسری دو کے بعد طلاق دے دی تو فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً طلاق کا لفظ کہہ دیا تو فرمایا کہ اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے. اب قرآن پاک نے کس ترتیب سے بیان فرمایا ہے. پہلی 228 نمبر آیت میں ایک طلاق کا ذکر ہے, 229 میں دو طلاقوں کا ذکر ہے اور 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے اور بتا دیا کہ بس 3 طلاقوں کا اختیار ہے. جب میں نے ایک آدمی کو یہ سنائی وہ بیچارہ طلاق دے بیٹھا تھا تو غیر مقدموں کے ساتھ آیا میرے پاس تو میں نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو مجھے جلدی سے کہتا کہ آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. ٹھیک بات ہے کہ حلال جو ہے اگر تو حلالہ اسی کو کہتے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پھر تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں حلالہ. اس لیے ایک سوال کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 4 سال پہلے کی بات ہے, میں عموماً رمضان کے آخری 2 دن اکاڑا میں ہوتا ہوں کیونکہ عید گھر کرنی ہوتی ہے تو اس لیے شہر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو 4 لڑکے نئے سال میں انہیں غیر مقلد بنایا, وہ لشکر میں بھیج دیے, وہاں سے غیر مقلد ہو کر آ گئے. تو ان کے حنفی دوست میرے پاس جہاں میرا بیان تھا لے آئے تاکہ بیان سے پہلے کی بات چیت ہو گئے. اب 2 مولویوں کو پتا چلا وہ بھی ساتھ آ گئے باڈی گارڈ کے طرز پر کہ جو کچھ ہم نے ذہن میں ڈالا وہ نکل نہ جائے کہیں. آ کر بیٹھ گئے. مولوی صاحب بولے جلدی سے کہ جی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر طریقہ کیا ہے. مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ کہے گا کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور میں شور مچاؤں گا. لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا. میں نے کہا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہوں پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو جو وہ طریقہ ہے وہی یہاں ہے. اب یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اس لیے آپ ان کے دار افتاء میں سوال ہی یہی بھیجا کرے کہ ایک آدمی نے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہیں. اب وہ بیوی اس دونوں میاں بیوی بسنا چاہتے ہیں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قرآن و سنت میں کیا صورت ہے. اب وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے. وہ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک مدرس کے بارے میں اور پھر اسی پر لوگوں کو بدزن کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کہتا دوسری جگہ نکاح کرے. کبھی کہتے ہیں کہ جی گناہ مرد کا تھا سزا عورت کو کیوں. میں نے کہا آپ سمجھے نہیں کیونکہ آپ بے غیرت ہیں. غیرت والے کو پتا ہے کہ سزا مجھے ملی ہے کہ جس کو میں اپنے دروازے سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتا تھا اب وہ دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے جا کر. تو یہ سزا غیرت والے خاوند کو ہے. ہاں اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کو نہیں ہوگی لیکن اصل سزا اسی کو ہے. اب اندازہ لگائیں. یہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے جواب نہیں دیا, سوال کر دیا سوال پر. میں نے کہا میں نے سنت طریقے کے مطابق جواب دیا ہے. ایک طریقہ جواب کا یہ بھی ہے کہ اگلے پر سوال کر دیا جائے. بخاری شریف میں جو قیاس والا باب ہے اس میں یہی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے حج کا مسئلہ پوچھا باپ کی طرف سے. اب جواب تو یہ تھا حضرت فرماتے تو باپ کی طرف سے کر سکتی ہے یا فرماتے نہیں کر سکتی. لیکن حضرت پاک نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس عورت پر سوال کر دیا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کر دیتی تو تیرے باپ کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں. عرض کیا حضرت ہو جاتا. فرمایا جس طرح انسانوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے. تو اسی قسم کا سوال کر دینا تاکہ اگلے آدمی کو بات خود سمجھ آ جائے.
یہ تو میں نے کہا سنت طریقہ، آپ حدیث کے منکر ہیں۔ پھر میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر آج روزے کی حالت میں اگر بیوی سے بوس و کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ سوال یہ تھا۔ حضرت نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ یہ فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں سیب تھا، فرمایا یہ ہاتھ میں کیا کہ حضرت سیب ہے، فرمایا ذرا مجھے دو۔ حضرت نے وہ سیب پکڑا اور پکڑ کر سیب یوں ہونٹوں پر رکھ لی، اپنے مبارک ہونٹوں پر۔ اب حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ یہ عرض کیا اب حضرت ہون لگے سے ٹوٹے گا، کھانے سے ٹوٹے گا نا۔ فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھنے ہے وہ سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ کہ بالکل حضرت سمجھ آ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ جب ان سے سوال یہ بات شروع کریں تو آپ کہیں کہ بھئی 3 طلاق جو 3 طہروں میں ہے، اس کے بعد اگر وہ بیوی آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ بھی مجبور ہوں گے یہ لکھنے پر فلا تحل العتاتن کے زوجن غیرہ، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اب آپ حلالی ہیں یا حرامی ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ موضوع کو واضح کرنے کے لیے 2 باتیں میں اور عرض کر دوں۔ پہلا یہ کہ جس طرح ہر مقدمے میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، بحث میں بھی ایک فریق مدعی ہے، دوسرا شائل ہوتا ہے، مناظر۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے، جس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو ایک کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں۔ جو 2 کو 2 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل۔ جو 3 کو 3 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دلیل۔ لیکن جو 3 کو 1 کہتا ہے وہ اصل کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے دلیل اس کے ذمہ ہوگی، کیونکہ جو اصل پر چل رہا ہے وہ اصل خود ایک مشکل دلیل ہوتی ہے۔ ایک بات یہ کہ مدعی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف، نقطہ اختلاف کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسا اختلاف ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی، حضرت نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، وہ صاحب شریعت کہو، غیر تشریعی نبی کہو، حقیقی نبی کہو، مجازی نبی کہو، ذلی نبی کہو، بروزی نبی کہو، جو بھی تم قسمیں بنا لو نبیوں کی، کسی قسم کا نبی بعد نہیں آ سکتا حضرت۔ لیکن قادیانی تقسیم کر کے 2 حصے کر لیتے ہیں کہ حضرت کے بعد صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمارے ذمہ جو دلیل ہوگی وہ بھی اسی دعوے پر ہوگی۔ ہم ایسے عام دلائل بیان کریں گے جس میں ہر قسم کی نبوت آ جائے گی کہ بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ قادیانی نے چونکہ دعوے کے 2 حصے کر لیے ہیں، اس لیے ان کو اس پر دلیل الگ دینی پڑے گی کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور اس پر الگ دلیل دینی پڑے گی کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ جب 3 کی گنتی پوری ہو جائے گی تو وہ طلاقیں 3 ہیں، کسی طریقے سے دی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک مجلس میں 3 دی جائے تو وہ 1 ہوتی ہے، اگر 3 طہروں میں 3 دی جائے تو وہ 3 ہوتی ہے۔ تو جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے 2 حصے کر دیے، انہوں نے اس مسئلے کے 2 حصے کر دیے۔ اس لیے ان کے ذمے دلائل 2 قسم کے ہوں گے۔ ایک میں یہ صراحت ہوگی کہ 3 طہروں میں دی ہی 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اور دوسرے میں یہ ہوگا کہ ایک مجلس میں دی ہی 3 طلاقیں 1 ہوں گی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیچارے ان اپنے دعووں پر کوئی دلیل صحیح پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نقطہ اختلاف سمجھیں۔ ہم جس طرح ختم نبوت کے بارے میں عام دعویٰ رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا نبی بھی جو آپ کہیں گے، ہم کہتے ہیں یہ لا نبی بعدی کے خلاف ہے۔ اور
इनके यहाँ कादियानियों ने खत्म नबूवत के 2 मसले के हिस्से कर दिए हैं, गैर मुकल्लदों ने तलाक के 2 हिस्से कर दिए हैं। वो कहते हैं साहिब शरीयत नबी नहीं आ सकता, गैर तशरीह आ सकता है। ये कहते हैं गैर तशरीह तलाक वाक़या नहीं होती, तशरीह वाक़या हो जाती है। और यहां भी इनसे बात वादे पूछे, इनका असल तरीका क्या होता है। ये जो इनके फतावे छपते हैं ना किताबें भी, ये सवाल खुद लिखते हैं, हदीस पढ़ ली, उसके लफ्ज देखकर सवाल लिख लिया, फिर जवाब में वही हदीस लिख दी। अब पढ़ने वाला समझता है कि देखो बिल्कुल हदीस के मुताबिक जवाब है। वो तो हदीस को देख के बनाया गया था ना। और जब मैं सवाल करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि ये लफ्ज हदीस में इनको कहीं मिले ही ना। इसलिए मैंने तजलियात में जो चंद सवालात लिखे हैं उनसे इतने डरे हुए हैं कि अब इन्होंने अपने दाल दफ्तार में एक सवाल जवाब लिख के फोटो करा के रखा हुआ है। वो कहते हैं बस यही कुछ है, एक मर्ज की 3 तलाक। अब मैंने सवाल ये वाला किया, ये कहते हैं एक मजलिस की 3 तलाक एक होती है। एक गैर मुकल्लद ने अपनी बीवी को कहा तुझे 3 तलाक। मौलवी साहब ने कहा कि एक हुई है। उसने कहा अच्छा एक हुई है कि हाँ। उसने कहा 9 तलाक। 3 एक हो गई, 6 2 हो गई और 9 3 हो गई। अब वो दोनों लड़ रहे हैं, सही हदीस से फैसला करें कि क्या 9 भी एक होती है या नहीं। अब ये क़यामत तक ऐसी हदीस पेश नहीं कर सकते। दूसरा सवाल मैंने ये लिखा कि एक आदमी ने 3 मजलिसों में 3 तलाकें दी, एक सुबह को, एक जोहर के बाद, एक असर के बाद। अब ये एक मजलिस तो नहीं है ना। 3 मजलिसों की 3 तलाकें जो एक दिन में दी गई हैं वो 3 हैं या 1 है, ये उसको भी एक कहते हैं। लेकिन इस पर ये क़यामत तक हदीस पेश नहीं कर सकते। तीसरा सवाल मैंने ये लिखा कि एक आदमी ने एक तलाक पीर को दी, दूसरी मंगल को, तीसरी बुध को। 3 दिनों में दी ही 3 तलाकों का हदीस से सराहतन हमें हुक्म बताया जाए। ये ज़बानी कहते हैं एक हुई, लेकिन लिख कर नहीं देते क्योंकि हदीस इनके पास है नहीं। कल ही हमारे यहां दौरा हदीस का लड़का कह रहा था जी मैं ये सवाल लिख के ले गया उनके मदरसे में, तो मैंने वो चिट दी, मैंने कहा जी इसकी कोई हदीस है तो लिख दे। तो कहने लगे कि मैं हदीस लिख कर नहीं दूंगा, ज़बानी समझाऊंगा। मैंने कहा अगर आप लिख देंगे तो और लोगों को भी फायदा हो जाएगा, मुझे शायद ज़बानी याद रहे या ना रहे। तो आखिर उसने पूछा कि तू आया कहां से है। मैंने कहा खैर मदारस से। तो उसने उठ के धक्के मारने शुरू कर दिया, निकल जा यहां से, तुझे मैं ज़बानी भी नहीं बताऊंगा। चौथा सवाल यह है कि एक शख्स ने एक तलाक पहले हफ्ते दी, दूसरी दूसरे हफ्ते, तीसरी तीसरे हफ्ते। अब एक महीने में 3 हफ्तों में दी ही 3 तलाकें, ये 3 हैं या 1 है। अब इस पर ये बेचारे बड़े परेशान हैं, कोई इनको कुछ नहीं सूझता। ज़बानी कह देते हैं कि एक तोहर में 1 ही तलाक वाक़या होती है। मैंने जो कुरान पाक की आयत तलावत की है कि अगर तीसरी तलाक भी दे दे तो फला तहिल्लु होता तन के हज़ौजन गैरा। तकरीबन 22 सहाबा और ताबईन के अक़वाल सिर्फ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ एक मजलिस बल्कि एक कलमे से 3 दी हुई तलाकें भी 3 होती हैं। लेकिन आप हजरात तलबा पढ़ जाते हैं उनको और गुजर जाते हैं, वो शोर में चाहते हैं एक मजलिस का लफ्ज दिखाओ, इसमें मजलिस का लफ्ज नहीं है, आप गुजर जाते हैं आगे। अब वो 2 किस्म के इरशादात हैं। एक तो ये है कि किसी सहाबी से पूछा गया कि हजरत बीवी को 3 तलाकें दी है, अब क्या हो? तो फरमाते हैं कि तुझे गुनाह भी हुआ और बीवी भी गई, फला तहिल्लु होता तन के हज़ौजन गैरा। आप ये पेश करते हैं, वो गैर मुकल्लद छोड़ में कहता है एक मजलिस का लफ्ज दिखाओ, एक मजलिस का लफ्ज ये मैं नहीं मानता।
اب ایک مدرس کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ گناہ وہی 3 طلاقیں ہیں جو ایک مجلس میں دی گئی، جو 3 طوروں میں دی گئی ہیں کوئی امت کا آدمی نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو یہ لفظ صحابہ کرام بار بار ارشاد فرماتے اشاط ربا کا وبانت من کا امرات کا فلاط تن کے زوجن غیرہ، کہ تو نے گناہ بھی کیا، خدا کی نافرمانی بھی کی۔ اب یہ ان سے پوچھے کہ 3 طلاق کون سی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، تو ایک مجلس کا لفظ اس میں آئے یا نہ آئے، جب اس میں گناہ کا لفظ آ گیا تو وہ وہی طلاق ہے۔ چنانچہ ساتھ محمود بن لبید ان کی حدیث نسائی سے رکھ دیں ان کے آگے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت پر سخت ناراض ہوئے، بار بار فرما رہے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تم میں موجود ہوں، اور تم خدا تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء اڑاتے ہو، آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اتنی ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کو درخواست کرنی پڑی کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کی نظروں سے ہٹ جائے اور آپ کا غصہ جو ہے فروغ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول اس سے اتنے ناراض ہیں کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کا غصہ فروغ ہو جائے۔ سارے صحابہ اس سے ناراض ہیں، سارے امام ناراض ہیں، لیکن غیر مقدموں کے گھر عید ہوتی ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، صحابہ سارے ناراض ہیں، ائمہ سارے ناراض ہیں، لیکن غیر مقدم خوش ہے کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم یا بلکہ خود جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی سارے کہیں گے حلالہ، اللہ بھی فلا تحلوا حتی تنکح زوجا غیرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے تو اس کے پاس پہلے کام وہاں سے۔ سارے صحابہ بھی یہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، سارے ائمہ بھی، وہ سارے حلالہ بتائیں گے، حرامہ بتانے والے دنیا میں صرف ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رکھ لو اس کو، ساری عمر حرام کرو اور بیوی کو رکھو۔ میں نے ایک سے کہا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں جب یہ فتویٰ دیتے ہو؟ سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے بارے میں سکھر میں گیا تو عجیب بات سنی کہ جب کوئی آتا ہے نا 3 طلاق والا فتویٰ لے کر تو اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن لا اٹھا کے، مسجد میں بیٹھا ہے وہ قرآن لے آتا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن پاک کھول کے کچھ سمجھائے گا مجھے، نہیں، وہ قرآن سر پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن سر پر رکھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو، اور 20 سال سے دے رہا ہے، ابھی تک طلاقیں ہوئی نہیں کرتی۔ اس طلاق کیا ہی بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا نا، وہ چکلے میں بیٹھ گئی، جب کوئی آتا ہے ادھر فارغ ہوتی 2 نفل پڑھنے، کسی نے کہا تھا تو وضو نہ غسل، یہ وضو توڑنے والا تو خاوند تھا، فوت ہو گیا اور دوسرے ٹوٹتا ہی کرتا، وہ سارا دن یہی کام رہتا، اور اس کے بعد پھر جناب نفلوں کی نیت باندھ لیتی۔ کسی نے کہا کہ وضو، اس نے کہا کہ وضو تو خاوند سے ٹوٹ رہا تھا نا، دوسروں سے کیسا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی فرمایا، اور صحابہ اس جگہ پر جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی پڑ گئی، اور یہی آیت پڑھتے ہیں فلا تحلوا حتی تنکحوا زوجا غیرہ، تو یہ یقین اسی طلاق کے لیے ہے جو گناہ کے طریقے سے دی جائے گی۔ اسی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر 3 ایک ہوتی تو حضرت کبھی غصے نہ ہوتے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نے 1 طلاق سن کر غصے ہوئے، 3 پر غصہ
تو بعد میں فرمانے لگے میں مری ایک جگہ گیا تو وہاں قریب مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو 2 مقدی تھے، ایک امام تھے اور تھے وہ غیر مقدم۔ 1 سال کے بعد جانا ہوا تو امام ایک اور پیچھے 11 مقدم۔ تو میں نے گھر آ کر بات کی کہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں، آخر 1 سال میں 11 آدمی غیر مقدم کر دیے، 9 آدمی۔ اور تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی محنت نہیں، سارے طلاق والے ہیں۔ کیونکہ اور کسی جگہ ان کو فتویٰ ملتا نہیں، اس لیے بیچارے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے فتویٰ مل جائے گا، چلو وہاں چلے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تو یہ گناہ کا لفظ جو روایات اور احادیث میں آ رہا ہے، دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ تو چونکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ رجوع کر لو، پھر اگر طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی میں دینا جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ طلقوہن لعدتہن کا یہی مطلب بیان حضرت نے فرمایا۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت اب میں نے 1 طلاق دی تھی، آپ فرما رہے کہ رجوع کر کے پھر طلاق دینا، اگر میں نے 3 دی ہوتی پھر؟ حضرت نے فرمایا پھر تجھے گناہ بھی ہوتا اور بزرگوں سے جاتی۔ ایک تو جن احادیث میں گناہ کا لفظ آتا ہے، یہ تم سے ایک مدرس کا لفظ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ، اس میں ایک مدرس کا نہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں اس کو۔ تو میں نے بتایا کہ جس میں گناہ کا لفظ موجود ہے، گناہ اسی 3 طلاقوں کو کہتے ہیں جو ایک مدرس میں یا ایک کلمے سے دی جائے۔ دوسرا، تقریباً 16 صحابہ اور کئی ایک تابعی سے عبدالرزاق ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایسی عورت جس سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، غیر مدخولہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو حضرت 3 طلاق دی گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا کہ گناہ بھی ہوا اور اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک مدرس بھی نہیں، ایک لفظ کلمے سے 3 طلاقیں پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اس کو 1 طلاق دی تو اب وہ ایک ہی بائن ہو گئی، اس کے بعد اب نہ نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے، اور طلاق واقع ہوتی ہے عورت یا نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ تو اگر اس نے اسے یوں کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ پہلی طلاق سے بائن ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق تھی ہی نہیں۔ اس لیے غیر مدخولہ کو 3 طلاق پڑھنے کا یہ کی صورت ہے کہ اکٹھا کہا جائے تجھے 3 طلاق، ایک لفظ سے بھی اگر الگ الگ کہا جائے تو پھر اس کو 1 طلاق پڑتی ہے، لیکن اکٹھا کہہ دیا جائے کہ تجھے 3 طلاق تو پھر 3 ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک روایات میں ایک مجلس کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کو ایک مجلس میں ہی 3 طلاقیں ایک کلمے کے سوا ہو سکتی نہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں امت میں کسی کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہے، پہلی میں نے جو گناہ والی روایت کا بحث کیا، جتنے بھی صحابہ نے فتویٰ دیا ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر ایک صحابی کا کوئی انکار دکھا دے صحیح سمجھ سے تو ہم 1 لاکھ روپیہ فی روایت انعام دیں گے۔ ایک تابعی کا صحیح روایت سے انکار دکھا دے تو ہم 1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ اس طرح تابعین نے فتویٰ دیا، کسی تابعی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ غیر مقلد مولوی سے پڑھتے ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، ہم سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا ہے،
وہ اس آیت کو گناہ والی طلاق پر اور غیر مدخولہ کی طلاق پر فٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ہم ایمان تھوڑا کرنا تھوڑا کرتے ہیں, ہمارا عبداللہ بن کہتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہے. ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سناتے ہیں کہ جب ان سے غیر مدخولہ کے بارے میں بھی اور گناہ والی طلاق کے بارے 3 طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہ عبداللہ بن عباس کا کرنا پڑا ہے, ہمارا ڈیرا غالب خان عبداللہ ہوا وہ کہتا ہے نہیں طلاق ایک ہوتی. ہم کیسے عبداللہ بن عباس کو مان لیں؟ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے, ان نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اور کسی ایک صحابی کا کسی ایک تابعی کا ائمہ 4 میں سے کسی ایک امام کا اس پر انکار نہیں. لیکن غیر مقلدین بالکل نہیں مانتے اس بات کو. قرآن کی بات ہے, قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ سے ہو رہی ہے, تابعین سے ہو رہی ہے, امت کے اجماع سے ہو رہی ہے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس ضد ہے اور کوئی چیز نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے آج کل دنیا کے فیشن کو دیکھنا ہے. میرے ہم عمر اور بھی بیٹھے یہاں, مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسی طلاق کا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا. کیوں؟ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا. جب سے انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی ہے نا, اب دیکھو اتنے واقعات ہو رہے ہیں, اتنے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اتنا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم پھر فتویٰ دے دیتے ہو. کہنے لگا ہم تو اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی دیں پھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہ چھوڑا آپ نے. اگر آپ فتویٰ نہ دیتے پھر وہ اکٹھے رہتے تو کون یہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے, لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. تم کہتے ہیں کہ نکاح اس کا باقی ہے, ہم کہتے تم نے ایمان بھی نہیں لیا اس کا. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں. ایک دفعہ 168 ہے جب کے پاس وہاں مناظرہ تھا, پہلے 40 تحریر دے دیا, اب جان چھڑے. جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوڑتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں کرنا مناظرہ تو آپ تحریر طور پر لکھ دیں کہ ہم نے چیلنج دیا تھا واپس لیتے. اب نہ جان چھوڑے, آ کر ہم ان کی مسجد کے دروازے پر 4 پہیے لے گئے. 2-4 پہیے کھڑے کر کے ہم نے اسپیکر اوپر لگا دیے, اوپر میں کھڑا ہو گیا, لوگ سارے بیٹھ گئے. اب میں نے کھڑے ہوتے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو بھی یہودیوں کا مذہب ہے کہ 1000 طلاق بھی دے دو بیوی رکھ سکتے ہو. اسلام کہتا ہے 3 کے بعد نہیں رکھ سکتے. میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمیں اسلام کی بات ماننی چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہودیوں والی ماننی چاہیے. اب جب یہاں سے میں نے شروع کیا یہ بھاگے 2-3 آئے کہ ہم آ رہے ہیں, بس آ رہے ہیں. اب کھڑے ہو کر شور کیا مچایا کہ ایک پہر میں 1 طلاق دینا سنت ہے. سارے اسٹیج پر کہیں 1 طلاق دینا سنت ہے, 1 طلاق دینا سنت ہے. میں نے کہا یہ کہ لکھ کے بھیج دو, مجھے کہا تو سنت پوری ہو جائے. جتنے والی سوال ہے نا تو 1 طلاق لکھ کے بھیج دو تاکہ سنت پوری ہو جائے, پھر آگے مناظرہ شروع کر دیں. جو بھی بھیجے میں نے کہا آپ سنت کو ہی مانتے. اب مغالطہ عوام کو کیا دیتے ہیں کہ حنفی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ 1 دفعہ 3 طلاق دینا گناہ ہے. تو جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ کو ہمیں نہیں پاتے کرنا. اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ حیض میں طلاق دینا بھی گناہ اور حرام ہے. لیکن پوری امت کا اتفاق ہے
کہ طلاق ہو جاتی ہے، صرف ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب غیر مقلد میں بھی اختلاف ہے، کچھ تو باقیوں کے ساتھ ہے، کچھ ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے تجلیات میں نے یہ سوال اسی پر بھی لکھا ہے کہ ایک غیر مقلد سعودیہ گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے بیوی کو طلاق لکھی۔ اب جب طلاق پہنچی تو بیوی حاضر میں تھی۔ اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتی ہے جب طلاق ملی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوگا، وہ کہتا ہے جب لکھی تھی اس وقت اعتبار ہے۔ فقہ کو چھوڑ کر حدیث شریف ہو گئے کہ جب لکھی گئی تھی اس وقت طلاق ہوگا، طلاق حاضر کا اعتبار، یا جب اس کو پہنچی اس وقت ہوگا۔ فقہ تو کہتی ہے نا کہ جب لکھی گئی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث سے میں نے کہا ہمیں ذرا ثابت کر کے دکھاؤ، تو دیکھو حاضر میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی پاکی میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں ایک دفعہ صحبت ہو چکی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے عدت میں گڑبڑ ہوگی۔ حیض میں طلاق دی تو اب سوال ہوگا یہ حیض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عورت کو پریشانی میں ڈال دیا نا۔ صحبت کے بعد طلاق دی تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ بنے گا بیچاری کے لیے کہ اب مدت جو ہوگی عدت وہ وضع حمل سے ہوگی یا حیض سے ہوگی، تو پریشانی ہوئی نا۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا پہلے کوئی ہننا نے عدت ہی نہ۔ لیکن اگر ایسے طور میں طلاق دے بھی جس میں صحبت کر چکا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق واقع ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے 3 دفعہ اگر دی تو ٹھیک ہے، شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اب اس میں ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک سے آپ کو تفصیل دکھائیں کہ اگر ایک مرض میں 3 دی جائے تو ایک واقعہ ہوتی ہے، قرآن اس پر ان کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک سے صحابہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں یہ تعداد حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، کہ جس نے حد سے آگے گزر گیا، حد تو یہ تھا ایک طور میں ایک طلاق دی جائے، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اگر وہ ایک نہیں تو ظلم کیا ہوا؟ وہ تو بیوی پھر لے کے بیٹھ گیا۔ ظلم تو جاری ہوگا نا کہ حد توڑی ہے، اب اس کی کو سزا ملے کیا اس کو رکھے نہ سکے۔ اسی لیے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا سے ڈرتا تو پھر تیرے لیے کوئی راستہ نکلتا، تو خدا سے نہیں ڈرا اس لیے اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی ہو گئی۔ اب یہ جو قیاس ہے کہ چونکہ طریقہ غلط ہے، غلط طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جو ائمہ مجتہدین نے صحیح قیاس کیا ہے اس قیاس کو تو یہ نہیں مانتے۔ یہ قیاس نے رافضیوں سے چوری کیا ہے۔ رافضیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہوئی واقع نہیں ہوتی۔ قیاس کس پر کیا تھا کہ غلط طریقے سے کوئی نماز شروع کرے تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح الاثار نے اس قیاس کی بدلیاں اڑا دی، فرمایا کہ قیاس ہی غلط ہے تمہارا، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس لیے نماز کے داخل ہونے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے خارج ہونے پر قیاس کرو۔ اور نماز کے داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ صحیح طریقے سے داخل ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن اگر خارج کرنے کا ہونے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر تو نماز سے بھی نکل گیا، گناہ ہو گیا۔ لیکن اگر اٹھ کر بھاگ گیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے تو یقیناً پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نماز سے نکل گیا اور اس کو گناہ بھی ہوا۔ تو اس لیے جس طرح نماز سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صحیح شریعت کے مطابق اس میں انسان نماز سے بھی نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح طلاق کے 2 طریقے ہیں، ایک شریعت کے مطابق طریقہ، ایک طور میں ایک طلاق دی جائے، اور دوسرا یہ کہ غلط طریقے سے دی جائے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قیاس سے ان کو اچھا نہیں لگتا، امام شافعی کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام مالک کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام احمد کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، رافضیوں کا قیاس اچھا لگتا۔
اور پھر کبھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ قیاس ہے رافضیوں کا جس کی امام طحاوی رحمۃ اللہ نے دجیاں اڑا دی تھی 3ویں صدی میں، اور آج تک یہ سارے مل کر رافضی اور یہ اس کو رفع نہیں کر سکے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں حنفی اور غیر مقلد کا اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدوں کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کا بڑا نام لیتے ہیں بیچارے، صفحہ 791 جلد 2 پر باب ہے، امام بخاری نے باندھا باب من اجازت طلقات الثلاث، 3 طلاقوں کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ امام بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، ان کے ہو تو 3 طلاق کی کبھی دو سے گناہ بھی نہیں ہوتا اور 3 ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ باب باندھا ہے، اس میں پہلی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ امیر اجرانی والی لائے ہے، لیان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا، ان نے بھی قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی قسمیں کھا لی۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مقابلے میں بیوی نے بھی قسمیں کھائی ہے۔ حضرت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، ان کے دل میں یہ آیا کہ اب یہ کہیں پھر صلح کی کوشش نہ کرے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تب نہیں یا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے فیصلے سے پہلے تو یہ ایک مجلس میں ایک ہی طرح 3 طلاق ہوئی۔ کیوں؟ حضرت ابو درداء صحابی کو پتا تھا کہ 3 طلاق کا ایک میں سے دی جائے اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ صلح کرواتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلح کرواتے ہیں، نہ کوئی صحابی صلح کرواتا ہے نہ کوئی امام صلح کرواتا ہے۔ اس نے فوری طور پر یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے یہ بات بالکل واضح تھی، ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا۔ اس صلح سے بچنے کی ایک ہی صورت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں کہہ دی جائیں گی، اب تو اللہ تعالیٰ بھی صلح نہیں کرائیں گے، اللہ کے رسول پاک بھی صلح نہیں کرائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت رفاع قرظی والی ہے، ان کی بیوی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھ سے جاتے کہیں بتا کا لگ جاتا ہے، کہیں طلّہ کا سلاسل ہے، کہیں آنکھ میں تفریقات کی سلاسل ہے۔ علماء نے اس پر عظیم بات لکھی ہے کہ یہ ساری حدیثوں کو محدثین صحیح مانتے ہیں، کس لیے کہ جس طرح بھی 3 طلاقیں ہوں گی، خواہ بتا سے ہو جائے، طلّہ کا سلاسل سے ہو جائے، آنکھ میں اسرائیل 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو لوگ بھی لوگوں وہ 3 کے واقعات ہونے پر برائت کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں لائے۔ ہم دیکھیے وہ عورت بیچاری حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے۔ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں نے عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح کیا، اب وہ اس قابل نہیں تھا، ان لوگوں کا خطبہ تو سعودی حاضہ اس طرح ہے کپڑے کی طرح، اب اگر وہ مجھے طلاق دے اور پھر میں پہلے خاوند سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب توجہ ذرا فرمائے، اللہ کے آخری پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی پریشانی حضرت کے سامنے ہے۔ آخر عورت جو ہے یہ انتہائی پریشانی میں ایسی بات کہہ سکتی ہے، اگر حضرت پاک کے خیال میں 3 طلاق کی کوئی صورت بھی ہوتی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا تو حضرت تفصیل پوچھتے کہ کس طرح دی، تاکہ اس عورت کی شاید پریشانی اسی سے ختم ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صورت حضرت پاک کے ذہن میں تھی نہیں ذرے سے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، کچھ پریشانی کا علم ہے، وہ پوچھتے کہ اگر 2 ہے تو پھر 1 ہے، یوں ہے تو پھر 3 ہے، لیکن حضرت پاک کے ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تک نہیں تھا کہ 3 طلاق کی کوئی قسم بھی ایسی ہے جس کے بعد عورت کو واپس کیا جا سکتا۔
اب جو صحیح بخاری شریف میں جو دلائل ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور ایک روایت بھی صحیح بخاری سے یہ اپنے ہاتھ میں پیش نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ جو میں نے 4-5 سوال دیے ہیں ان میں سے ایک کی حدیث بخاری سے نکال دو، ہم 10 لاکھ روپیہ پھر دوسرے کو انعام دیں گے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اب مسلم شریف ہے، اس میں بھی یہی حدیثیں ہیں، ابو رضوانی والی بھی، ابو درداء والی بھی ہے، حضرت عائشہ والی بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے حضرت ابن عمر کے حیض میں طلاق دینے والی. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مسلم شریف میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حیض میں طلاق دی ہے، 3 طلاقیں دی ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا، گناہ بھی ہوا اور بیوی بان ہو گئی. کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی، حضرت نے فرمایا تھا رجوع کر لو. حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے 1 دی تھی، تو نے 3 دی، اس لیے اس کو تو حق دیا ہے لیکن تمہیں حق باقی نہیں رہا. اب زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کا ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ صفحہ 477 اور 478 ہے جلد اول مسلم کا، اور 3 طلاق والی یہ صفحہ 463 جلد اول پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، عمر فاروق کے بعد 2 سالوں میں بھی ایک ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے فرمایا کل الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فيه عناق فامزحوا، کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جن میں ان کے لیے ڈھیل تھی، اس لیے اب جو انہوں نے جلد بازی کیا ہم یہی جلد بازی ان پر نافذ کرتے ہیں. ملتان میں میں تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر، انہوں نے کیا کیا، مسلم شریف کا یہ صفحہ پھوٹ چھوڑ کرا کے تقریر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ 2-4 طرف سے میرے پہ آپ نے آگے پرچے. اب مطلب کیا کہ ہم شور میں چاہیں گے کہ ہم نے فوٹو اسٹیٹ تقسیم کیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا. تقریر میں جواب میں بہت مقصد دیا کرتا ہوں جو چلا. میں نے کہا بھی دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں، ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر 1 ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں. میں نے کہا جو مجلس مسلم کا صفحہ بھیج رہے ہیں ایک مجلس پر 12 لگاؤ 1 لاکھ روپے انعام، اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ نہیں ہے. اب بابا وہ کہیں کہ لگاؤ 12، کیونکہ تم تو ایک مجلس پیش کرنا چاہتے ہو نا، دلیل تمہاری جب پڑے گی اس میں ایک مجلس کا لفظ ہے، نہیں دکھا سکے آخر وہ باقی کو لے کے چلے گا. تو اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ نہیں، پھر نہ وہ حدیث کی کوئی کیسے نہیں، نہ وہ قول رسول ہے، نہ وہ فعل رسول ہے، نہ وہ تقریر رسول ہے کہ حضرت کے سامنے یہ بات ہوئی اور خاموش ہے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بیچارے اس کو اٹھاتے ہیں. ایک دن ایک میرے پاس آ گیا، مسلم شریف کرنے والی ہاتھ میں نہیں آ گیا، چہرے پر بڑا غصہ، 2 آدمی اور ساتھ، میں درس گاہ میں بیٹھا تھا. کیوں کہتا ہے کہ ایک میں اس کی 3 طلاق کے بعد حوالہ ہوتا ہے؟ میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا، میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا. کن کو کہتا ہے؟ میں نے کہا ہم کیوں کو، یہ مسلم لے کے آئی ہے. میں نے کہا تو پورا مسلم ہے آدھا؟ میں پورا ہوں. میں نے مسلم کا صفحہ 491 صفحہ نکالا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کے زمانے میں ہم کرتے رہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے رہے، حضرت عمر کے 2 سالوں میں متا کرتے رہے، پھر حضرت عمر نے متا سے منع فرما دیا. تو میں نے کہا تو پورا مسلم بن. حضرت کا دور نبوت کتنے سال ہے؟ 23 سال. 2 سال صدیق اکبر کے کتنے ہو گئے؟ 25. اور 2 22 سال حضرت عمر کے کتنے ہو گئے؟ میں نے کہا تو نہ حلالہ کرا، تو 27 سال متا کے لیے چھوڑ دو جا کے، تاکہ وہ 27 سال متا کرواتی رہے، اس کے بعد لے لو. پھر
تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور پکے رافضی بنو. اب جب میں نے یہ دکھائی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے، جب میں آپ رافضی بننا ہے تو پورے بننا چاہیے نا. ویسے حضرت المہدی نے تو لکھا کہ موتا پر انکار بھی جائز نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ موتا اہل مکہ کا فعل ہے اسی حضرت المہدی میں. تو مقصد یہ ہے کہ اب اس حدیث کا یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی. حضرت عمر کے بدائی 2 سالوں میں بیوی حلال سمجھی جاتی تھی. حضرت عمر نے اس حلال کو حرام کر دیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا یہودیوں کے احبار اور رہبان کا طریقہ ہے. خلیفہ راشد کیسے حرام کو حلال کر سکتے ہیں یا حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تو پھر ان کو خلیفہ راشد کیسے مانا جائے گا؟ قرآن نے بتایا کہ یہ تو بڑا احبار رہبان ایسا کام کرتے تھے، خلیفہ راشد کیسے کرے گا؟ اور پھر تجلیات میں اسی میں جو اپنے سوالات لکھے ہیں، آگے میں نے سوال لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے آپ کے خیال میں خدا کے حلال کو حرام کر دیا، اب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے یا اللہ کے ساتھ رہے، رسول کے ساتھ رہے؟ وہ کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے. کلمہ نبی کا کرتے تھے، بات عمر کی مانتے تھے. اب حضرت عثمان عمر سے وصال ہو گیا، چلو اس وقت تو آپ مانیں گے شاید صحابہ نے تقیہ کیا ہوگا، ڈرتے ہوگا حضرت عمر سے، لیکن وصال کے بعد تو ڈر نہیں تھا نا. حضرت عثمان کے زمانے میں سارے صحابہ حضرت عمر کے فتوے پر چلتے رہے یا آپ کے خیال میں اللہ رسول کے فتوے پر؟ ایک اور بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی مخالفت میں. حضرت علی کے زمانے میں بھی سارے صحابہ معاذ اللہ آپ کے خیال میں اللہ رسول کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ ہو گئے. بعد میں 4 امام جو آئے وہ ساری حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سوچ رافضی کی طرح سکتی ہے، سننے کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے خود اس مطلب کو واضح فرما دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ نے مونورات جبیات میں نقل کر دی ہے. اصل میں یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے. ابھی داؤد میں لفظ ہے حدیث میں غیر مدخولہ، نسائی میں باب ہے، ابن ابی شیبہ میں باب ہے، سن قرآن باقی میں حدیث میں لفظ ہے کہ جو غیر مدخولہ عورت ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. ابن ابی شیبہ عبدالرزاق نے پوری بنا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر اکٹھے 3 طلاق دی جائے تو 3 انت طالق ثلاث، اور اگر الگ الگ دی جائے تو طلاق لفظ ابن ابی شیبہ میں، اور عبداللہ کو تو انت طالق انت طالق انت طالق، اس طرح کے الفاظ. تو پھر وہ 1 سے بائن ہو جائے گی اور 2 آ جائیں گے. اب اس بار پھر توجہ فرمائے کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاق دینے کے 2 طریقے تھے. ایک یہ کہ اسے کہا جائے تجھے 3 طلاق، یہ 3 ہی ہوتی ہے. ایک یہ کہا جائے تجھے طلاق 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 الگ الگ الفاظ سے. یہاں چونکہ وہ پہلی طلاق سے باہر ہو جاتی ہے، باقی 2 طلاق کے وقت وہ محلے نکاح نہیں تھی. جیسے کسی کی بیوی جا رہی ہو اور آپ بیٹھے کہتے رہے طلاق طلاق، واقعہ ہوگی وہ تو کسی کی حد اس کی رہی نہیں. اس کے بعد نہ عزت میں ہے نہ نکاح میں ہے. اب اسی پر توجہ فرمائے، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اس کام میں جس میں ان کے لیے ڈیل تھی. اب ڈیل کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے طلاق طلاق طلاق، اس میں بعد میں نکاح کی گنجائش ہے. وہ پھر سوچے کہ اگر نکاح کر لے تو بائن طلاق ہی ہے نا، نکالتا تو نہیں نا. اور جلد بازی کا طریقہ کیا تھا؟ اسے کہا جائے تجھے 3 طلاق، اس کے بعد کوئی عنایت نہیں، کوئی سوچ بچار کا موقع نہیں. تو اصل بات کیا نکلی کہ حضرت کے زمانے سے لے کر جب سن لیا تھا حضرت سے کہ ایک مرض میں کو طلاق دینا گناہ ہے،
تو اگر کوئی غیر مدخولہ کو طلاق دیتا تو انت تجھے طلاق 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 میں الفاظ سے دیتا اور وہ ایک ہوتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے زمانے میں خوب فتوحات ہوئی، بہت سی لڑکیاں آئی، بہت سے لوگ نامسلم کو کہنے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یوں کہیں گے کہ تجھے 3 طلاق. یہ تھا وہ جلد بازی کا طریق. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پھر اس کو نافذ فرما دیا. یہ جو میں نے تشریح حضرت ابن عباس سے خود نقل کی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہ حضرت عمر پر ہے نہ صحابہ پر. یہ مسئلہ کہ اس کو کہا گیا تجھے 3 طلاق، اس کا حکم یہ حضرت عمر نے بیان کیا، یہی حضور پاک کے زمانے میں تھا، یہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہ کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ اس کو ایک ہوگی غیر مدخولہ کو، یہی حکم حضرت کے زمانے میں تھا، یہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، یہی صحابہ کے سارے زمانے میں رہا اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے. اس تشریح سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا صحابہ کرام نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا. ہاں طلاق دینے والوں نے طلاق کا طریقہ بدل دیا. طلاق دینے کے 2 طریقے تھے، ایک جو جلد بازی کا تھا اور ایک جس میں دین تھی ان کے لیے. حضرت کے زمانے میں طریقہ وہ تھا جس میں دین تھی، طلاق طلاق طلاق. اور وہ صدیق کے زمانے میں بھیڑ والا طریقہ تھا. اب نامسلم لوگوں نے جلد بازی والا طریقہ اختیار کیا، تو جو طریقہ اب اختیار کیا اسی حکم کو حضرت نے نافذ کروا دیا. اب صحیح مسئلے میں اس قول کے علاوہ اب جب میں نے ایک کو ابو داؤد شریف سے دکھایا، سنن پورا باقی سے دکھایا، ابن ابی شیبہ سے دکھایا اور اس سے عبدالرزاق سے کہ غیر مدخولہ کے بارے میں یہ ہے، نسائی میں بات یہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ 4 کتابوں میں ہے نا، مسلم میں تو نہیں نا. تو میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرس کے لیے ہے، تو جمیعن کا لفظ صرف عبدالرزاق میں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے. جہاں اپنی مرضی پر آتے ہیں تو ایک کتاب سے مانتے ہو، اور یہاں پر مرضی دل نہیں چاہتا تو 4-5 کتابیں نہیں مانتے. ہم دونوں کو مان رہے ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں عادت ہے اصل میں حدیث کے انکار کی. اب ترمذی ابو داؤد شریف کی طرف آ رہے سیاستہ میں یہ ہے، امام ترمذی بھی اور ابو داؤد کی اطلاع کے دقہ کے بعد میں حضرت رقانہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایسا لفظ بولا جس میں نیت ایک کی بھی ہو سکتی تھی، 3 کی بھی ہو سکتی تھی. اب نیت تو دل میں تھی، زبان پر نہیں آئی. تو حضرت نے پوچھا کہ ماں عرب کا بے ڈالے کا تیرا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا واللہ ما عرب تو اللہ غایت، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک کا. حضرت دوبارہ پھر قسم لی، پھر انہوں نے عرض کیا واللہ ما عرب تو اللہ غایت، خدا کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق کا. اس حدیث سے سمجھے کہ 3 کو لفظ زبان تک نہیں آیا. ایسا لفظ بولنا جس کی صرف دل میں 3 کی نیت ہو سکتی تھی، پھر بھی 3 واقع ہوتی ہے. یہ زبان تک نہیں آیا، کسی کاغذ پر لکھنا تو خدا، زبان پر 3 کا لفظ نہیں آیا. زبان پر ایک ایسا لفظ آ گیا جس کی دل میں نیت 3 طلاق کی ہو سکتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہاں بھی قسمیں لے رہے ہیں. اب جو تلوار نیام میں کاٹ رہی ہو، اندر دل میں جو لفظ کاٹ رہا ہے طلاق کو ختم کر رہا ہے، تو جب زبان پر آئے گا پھر تو نہیں کاٹے گا بھی. تو اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حضرت رقانہ رضی اللہ عنہ حضرت نے قسمیں لی اس بارے میں، تو یہ بھی ہماری بالکل واضح دلیل ہے. ابن ماجہ میں باب ابغاضہ باب طلاق کی وجہ سے ظاہر. حضرت فاطمہ نامی ایک عورت کا واقعہ ہے. مسلمانوں میں تو الفاظ ہے کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دی. البتہ بعض کتابوں میں ابن ابی شیبہ سلاست تطلیقات کا لفظ ہے، بعض میں بتا کا لفظ ہے، بعض میں طلقہ سلاسل کے الفاظ ہے. لیکن میں نے پہلی بخاری والی حدیث کی عرض کر دیا تھا کہ
کہ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ یہ سارے الفاظ اس لیے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے حکم میں امت میں کبھی فرق ہوا ہی نہیں، اس لیے ان پر کبھی جھگڑا نہیں کیا گیا کہ یہ لفظ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو چونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک دفعہ سلاسل کہا یا طلاق 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 کہا یا اور ایسا لفظ بولا جس سے تین کی نیت ہو سکتی ہے تو تین ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، فقہاء اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ تین طلاق جس طرح سے بھی جن الفاظ سے بھی ہو جائے امت کا اتفاق ہے کہ وہ تین ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، تو جتنی الفاظ بھی ہے وہ ہمارے خلاف ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے الفاظ بھی صحیح ہو تو جس طریقے سے بھی تین طلاق دی جائیں گی وہ تین ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، سنن کوڑا باقی کی 7ویں جلد میں اس پر بڑی تفصیل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ساتھ زیادہ ہے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تو بیعت کے بعد گھر تشریف لائے، ان کی ایک بیوی نے کھڑے ہو کر مبارک دی کہ امیر مومنین مبارک ہو، آج آپ امیر المومنین بن گئے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا باپ کی جدائی کا صدمہ تھا۔ تو صدمے کے وقت کوئی مبارک دے تو نفسیاتی طور پر آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو میرے باپ کی جدائی پر مجھے مبارک دے رہی ہے تو یہ 3 طلاق یہ ارشاد فرما دیا۔ وہ اپنی عزت گزارنے لگی۔ جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے کسی لونڈی کے ہاتھ کچھ نقدی اور کچھ کپڑے اس کے پاس بھیجے کہ آج وہ جائے گی، کچھ آخری نشانی کے طور پر اس کو کچھ دے دیا جائے۔ وہ لونڈی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز جو لے کر گئی تھی لے کر واپس آ گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ جا چکی تھی کہ حضرت نے جانے کی تیاری کر رہی تھی، تو پھر یہ دیے نہیں کہ جی میں نے دے دیے تھے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک شعر اس نے پڑھا جو سنن قرآن باقی میں ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا تو میں بھی ان کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں۔ جب یہ شعر امام حسن نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی بات سننے والی فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دفعہ بھی دے دی مدم بھی دے دی وہ 3 ہی ہو جاتی ہے تو میں اس کو روک کر اس سے نکاح کر لیتا، عدت تو ختم ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن رو رہے ہیں، کوئی ان کو فتویٰ نہیں دیتا کہ آپ رو نہ، ہمارے پاس فتویٰ ہے، ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اس طرح ایک مغالطہ بھی سمجھے جہاں سے ان کو مغالطہ پڑا ہے، سنن کوڑا باقی اور دار قطنی کی 30 جلد میں، سنن کوڑا کی 7ویں جلد میں ایک روایت ہے، امام انس رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے ایک استاد حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا جو یہ حدیث سنایا کرتا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے وہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ کہتے میں نے سنا تو میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے کہا تو یہ کیا حدیث سنا رہا ہے؟ نے پھر مجھے بھی سنا دی حدیث۔ میں نے پوچھا کہ جب تو نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے سنی تھی تو کوئی اور آدمی پاس تھے؟ کہ یہ تو یاد نہیں کہ کون کون تھا، لیکن میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کاپی پر لکھ لی تھی، میں کاپی لا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ کہتے اندر گیا کاپی لایا تو کاپی پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے ایک مدرس میں 3 طلاقیں دی وہ 3 ہی ہوں گی، یہ حضور پاک کا ارشاد ہے۔ امام انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کچھ بیان کر رہا تھا، یہاں کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے شیعوں نے پیسے دیے تھے کہ تم یہ سنا کر حدیث، اور میں 20 سال سے یہ سنا رہا ہوں۔
اب ان کو وہ جو اس نے پیسے لے کر چلائی تھی نا، کیونکہ انہوں نے بھی آگے سے پیسے لے لیتے فتوے کے، اس لیے اس پر پکے ہو گئے، حالانکہ اس کی تردید نہیں موجود ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ایسا کوئی واقعہ یہ پیش نہیں کر سکتے۔ لوگ ایک تجلیات میں نے عرض کیا ہے، ایک مسند احمد کی بات پیش کرتے ہیں، اس میں ایک مدرس کا لفظ ہے کہ وہ یار رکھانا والی جو سیاستہ نے ان میں الفاظ میں نہیں بلکہ امام ابو داؤد نے اس کی تردید کر دی ہے، اور ایک ایسی بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ طلاق بتہ تھی رکانا کی، وہ ان کے گھر والے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ سلاسل کا لفظ تھا وہ گھر والے نہیں ہے۔ تو یہ کہ کیا لفظ استعمال کیا تھا یہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، باہر والے زیادہ نہیں جانتے، اس لیے وہی روایت صحیح سمجھی جائے گی جو گھر والوں نے بیان کی، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو۔ جب 18 چک میں مناظرہ تھا تو پروفیسر محمد شریف سیالکوٹ سے ہوا تھا، اس کو مولوی ارشاد اللہ قسی نے یہی نکال کے دی، لے کر آیا میرے پاس، اس کا جواب دو، اس کا میرے ساتھ بھاگ رہا سن کے جانا جواب۔ میں نے روایت پکڑ لی، میرے ساتھ دیکھو پہلا راوی ابراہیم بن سعد ہے جو بہترین رویہ تھا، حدیث سنانے سے پہلے یہ گانا ضرور گاتا تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں گانا گائے بغیر حدیث نہیں سناؤں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ امیر المومنین نے اس کو بلایا ہارون رشید نے، تو اس سے پتا چلا کہ یہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سناتا۔ یہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی حدیث سنائے، تو کہا حضرت آپ مجھے ذرا تبلا وغیرہ منگا دیں، کیونکہ میں نے قسم کھائی نہیں ہے کہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سنانی، تو میری قسم نہ تو مجھے کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ اس کا پہلا راوی ہے۔ دوسرا اس کا استاد ہے محمد بن اسحاق۔ امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، اس پر مولوی ارشاد اللہ قسی نے تحصیل کلام میں بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ نے تینوں نے اس کا زمانہ پایا، کسی نے بھی، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام ابو یوسف نے، نہ امام محمد نے احکام میں اس کی حدیث بالکل نہیں لی۔ ابھی جیسے نے کتاب الخراج میں جغرافیہ تاریخ کی باتیں سے لگی ہوئی ہیں۔ مدینے میں رہتا تھا امام مالک کے زمانے کا شخص ہے، پورے موقع امام مالک میں سے کوئی روایت نہیں، لیکن اتنی بات سارے مانتے ہیں کہ جب اس کی حدیث ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو پھر حجت نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں نے عرض کیا کہ جو صحیح روایت ہے ان کے گھر والوں نے بیان کی، اس کے خلاف ہے، تو اس لیے قول فاصل اس کے بارے میں زادی نے بھی آخر میں یہی لکھا ہے کہ جہاں یہ منفرد ہو وہاں حجت نہیں، اور یہاں مخالف ہے صحیح روایت کا، اس کے خلاف بیان کر رہا ہے۔ اس کا جو استاد ہے وہ داؤد بن حسین ہے، جو خارجی تھا، حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ علامہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں ان کی عادت ہے کہ ایسا آدمی جو جعلی جھوٹی حدیثیں بناتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حدیث جو زیادہ مشہور جھوٹی ہو وہ مثال کے طور پر میزان میں لکھ دیتے ہیں۔ علامہ غازی لکھتے ہیں کہ داؤد بن حسین اکرمہ عن ابن عباس کی سند سے جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا، اور مثال میں یہی حدیث لکھی نگار میں غلط پیش کرتے ہیں غازی نے میزان میں۔ اور داؤد بن حسین پر اسلامی حکومت نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ چھپ کر مرا ہے۔ تو یہ ایسے امام غازی ان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس کی سند کا حال تھا۔ اب متن کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کیا کرتے ہیں کہ ہم میں اور غیر مقدم میں ایک بڑا فرق یہ ہے
کہ ہم حدیثوں میں ٹکراؤ کی پالیسی کے قائل نہیں ہیں، حتیٰ ویسا ایسا ترجمہ کریں گے کہ دوسرے سے ٹکراؤ نہ، ایسا مطلب دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا کریں گے، ایک حدیث کا مطلب ایسا لیں گے جو 10 کے خلاف ہے، اور پھر اس غلط مطلب پر ڈٹ جائیں گے، ان 10 کو غلط کرنا شروع کر دیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اب دیکھیے، سمجھے ایک اور بات، ایک ہے کہ یہ کہا جائے تجھے 3 طلاق، یہ 3 کا لفظ ارشاد کا حصہ ہے، 3 کا معنی ایک نہیں ہو سکتا، 3 کا معنی 2 نہیں ہو سکتا، 5 ایک یہ کہ 3 دفعہ بولا گیا طلاق طلاق طلاق، اس میں دیت تاکید کی بھی ہو سکتی ہے دل میں، اور الگ الگ طلاق کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال سمجھے، ایک بچہ شور مچا رہا ہے، سانپ 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 سانپ، تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے 4 دفعہ سانپ کہا تو سانپ 4 ہے، 5 دفعہ کہا تو سانپ 5 ہے، بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کتنے ہیں، وہ کہتا ہے 1، یہ کہتا ہے 2، کیونکہ سانپ سانپ کا لفظ تاکید کے نہیں ہو سکتا۔ چور 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 مچ رہا ہے، سارے چور مچا رہے ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ چور ہیں کتنے، پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے چور ہیں بھائی، اور اگر کوئی پہلی کہے 2 سانپ 2 سانپ 2 سانپ، تو پھر اگر کوئی پوچھے کتنے ہیں تو بیوقوف ہوگا نا، تو کہتا ہے 3 چور 3 چور 3 چور، مجھ سے بھی تیرا 3 سے کیا مطلب ہے، کبھی پوچھے گا کوئی؟ اور عام طور مثال دیتا ہوں، ایک کہتا ہے زید کہتا ہے کہ میں نے بکر کے 15 روپے دینے، اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تیسرے نے پوچھا کہ 15 سے تیرا کیا مطلب تھا، تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ لکھتا ہے 15، 1 اور 5، 5 اور 1 6، میرا مطلب 6 روپے تھا، بولا اس نے 15 تھا، اب اس نے پوچھا کہ 15 سے تیرا مطلب کیا تھا، تو یہ بھی حماقت ہے نا، 15 سے مطلب 15 ہی ہوتا ہے اور تو نہیں کچھ ہوگا، لیکن اس نے اس کے بعد پھر تجویز کیا کی کہ 15 لکھ لیا، اب کہتا ہے یہ 1 5 ہے، یہ 1 ہے، تو 5 اور 1 6، تو 15 سے مراد 6 ہے، تو یہ بھی حماقت ہے یا نہیں؟ آج حضرت رضوانہ رضی اللہ عنہ اگر یہ کہا ہوتا کہ میں نے کہا تھا 3 طلاق، اب یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں تھی۔ انہوں نے اگر عرض کیا میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، جیسے چور چور چور، اب دل کی نیت پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ وہ تیرا ارادہ کتنے طلاق کا تھا، 1 کا یا 3 کا، تو وہ کہتے ہیں 1 کا، تو حضرت پاک نے قسم کے بعد اس کی بات کو قبول فرما لی۔ اب یہ 3 طلاق نہیں دی تھی، اصل میں 1 ہی دی تھی اس نے، وہ قسم کھاتے میں نے 1 دی تھی، یہ لوگ کہتے میں 3 دی تھی، تو 1 اور 3 کا حصہ اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، 1 اور 3 بار لفظ دہرانا۔ اس طرح اتنے اقوال صحابہ کے موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجلیات میں نے 48 کے قریب درج کر دی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے لیے کہا 100 طلاق، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 3 سے 52 ہو گئی، ان کا گناہ بھی ہوا اور 97 کا گناہ اور زیادہ ہوا۔ میں نے غیر مقلد سے کہا، ان کے دارالفتاح بھیجا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کہا تو یہ 100 طلاق کتنی کہتا ہے 1، صحابہ کہتے 3 ہوگی پوری سے آپ ختم کر دیں، وہ کہتا ہے 1، ہم کہتے کہ تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتا، کہتا ہم نے صحابہ کلمہ تھوڑا پڑھا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ میں نے کہا تھا بیوی کو 1000 طلاق، وہ کہتے 3 ہو گئی، غیر مقلد کہتا 1 ہوگی، 1000 بھی 1۔
ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی کیوں نہیں مانتا؟ کہ میں نے عمر کا کلمہ تھوڑا پڑھا ہے۔ اس پر مجھے ایک مولوی صاحب نے لطیفہ سنایا، کہنے لگے کہ مولوی محبوب صاحب ان کا نام ہے، کیا بات چل رہی تھی، بات ریجن سے نکل گئی جی؟ ہاں جی، کہ وہ صحابہ کی نہیں مانتے، کہتے کہ ہمارے علاقے میں جلسہ رکھا گھر مقدمے نے، تو 3-4 مشہور دیوبندی علماء کا نام لکھا، اس لکھتے ہیں تاکہ دیوبندی بھی سننے آئے گا۔ پھر وہ جو دیوبندی سننے آئے گا وہ تو لحاظ کرے گا نا اسٹیج پہ، ان کے خلاف کچھ نہیں کہے گا، اور ان کو بدلے جگہ صبح مل جائیں گے، یہ اپنا آپریشن کریں گے۔ پھر تو میرا نام نہیں لکھا تو میں خود ہی چلا گیا۔ میں نے کہا بھی آپ نے تو مجھے نہیں بلایا، میں نے کہا چلو جلسہ چھوڑے، کہ میں نے کہا تھا وہ آدمی بھول گیا آپ کا نام کر، وہ کہا بیٹھے کہ اچھا اب آپ آ گئے تو یہ کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم مشورہ کر لیتے ہیں، کر لیں مشورہ ہے کہ اب آ گیا ہے، اب یہ شور مچائے گا تو اس کو کر لیتا ہوں 10 منٹ تقریر، تو بھی وقت تھوڑا ہے 10 منٹ تقریر کا، کہتا میں کراؤں گا۔ میں نے کہا بھی دیکھو قرآن کن سے ملا؟ صحابہ سے۔ حدیث کن سے ملی؟ صحابہ سے۔ جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان قرآن پر ثابت نہیں کر سکتا، جو فرقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ اپنا ایمان حدیث پر ثابت نہیں کر سکتا۔ اب ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ آج تو ہتھیلی پر سب سے جمانی ہے ہم نے، یہ مولوی بیٹھے ان سے دکھا دو کہ ہمارے یہاں صحابہ کے اقوال حجت ہیں، اور وہ تو لکھ نہیں دیتے، اور لوگوں نے کہا کہ لکھ کے دو صحابہ کے اقوال حجت ہیں کہ ہم نہیں لکھتے، وہ کہتے تم قرآن پر کیسے ایمان ثابت کرو گے، حدیث پر کیسے ایمان ثابت کرو گے؟ وہ جلسہ ان کا خراب ہو گیا، لوگ کے چلے گئے چھوڑ کے وہ صحابہ کے من کریں گے۔ اس طرح مجھے سے ہونے لگا کہ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آئے، تو ہم لوگوں کہ دیکھو یہ نئی منوار میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی فقہ میں معروف نہیں تھے، تو ٹھیک ہے لکھا ہے، اب شور مچا رہا تھا تو دیکھو یہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں فقہ میں معروف نہیں تھے، تو پھر میں نے جواب نہیں اس کا غور دیا، میں نے کہا بھی دیکھو رافضی صحابہ کے منکر ہیں، سارے مانتے ہیں نا کہ جی ہاں، لیکن رافضی 5-4 کو بچا لیتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں، مار کو مانتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں کہ 20 تراوی میں سارے صحابہ بیٹی تھے، اگر یہ نہیں 20 تراوی کو بیٹ تو کہتے ہیں نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی بیٹی نہیں تھا تو یہ پیش کرے کہ فلاں صحابی آپ پڑھ کے نکل جاتا تھا، 1 لاکھ روپیہ فی صحابی نام دیں گے، اب بیچارے کو لینے کو دینے پڑ گئے، تو لوگ کہیں کہ تم سارے صحابے کو بیٹی کہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہاں یہ جو غیر فقی لکھا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ در یک مرتبہ نہ بودن، بعض اجاں میٹر بودن و بعض مقلد، اور آگے قرآن کی یاد ملتے عالم ہند جینا یستنبطون منہم، کہ سب اہل استنباط میں سے نہیں تھے، کچھ ان کی دنوں رجوع کر کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ تو یہ تو پھر بھی قرآن میں نکلا ہے، یہ تو سارے صحابہ کو بیٹی کہتے اس کے بعد وہاں کھڑے نہیں۔ اصل میں سے پھر مجھے ایک واقعہ اس میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، چلے گا کہ ایک شاہ جمال کا ضلع مظفر کا مولوی صاحب ہے، چلے گا کہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی کچھ پڑا ہوا ہے، عالم بھی ہے تھوڑا سا آدمی کا اردو پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا کہیں کالج میں پڑھتا تھا، گھر میں کل گئی ہے فیصلہ آباد میں، اس نے میری تقریر کہیں سنی اور مجھے اس نے منت کی کہ آپ مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے، میں نے وقت دے دیا، میں ڈائری پر لکھا نہیں، مجھے بھی تاریخ نہیں ہوگی اور یاد نہیں رہا، میں گیا نہیں۔ 2 ماہ بعد دیکھ کر مجھے ملا، چلے گا آپ نے وعدہ کیا تھا نہیں، میں نے کہا یار مجھے تو ویسے بھول گیا تاریخ ہی، اب میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں،
اور انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. میں نے اسی کو نوٹ کر لیا کہ شاہ جمال آپ اترے آ کر اڈے پر, وہاں آدمی سائیکل پر آپ کو لینے آ جائے. گاؤں میں جانا تھا. تو جب میں وہاں جا کے اترا تو ایک نوجوان سائیکل لیے کھڑا ہے. وہ مجھے دیکھتے ہی آ کر کہتا کہ آپ کا نام منیر صاحب ہے. میں نے کہا ہاں. محبوب صاحب ہے. میں نے کہا ہاں. میں آپ کو لینے آؤں, آپ بیٹھے. وہ وہی لڑکا تھا جس کے لیے بڑا گیا. بعد میں اسے بھیجا نا کہ مولوی صاحب کو لیا. گیا میں تقریر میں نے کی. تقریر کے وہ لڑکا بیٹھا سنتا رہا. تقریر کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ بھائی کوئی بات پوچھنی ہو, اعتراض اشکال ہے تو پوچھ لو. اس نے کہا کہ میں تقریر سننے سے پہلے حرفی ہو گیا تھا. تقریر سننے سے پہلے حرفی ہو گیا تھا. کیوں؟ اس نے کہا کہ کل رات مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں جو غیر مقدمے کا کام ہے امام صاحب کے خلاف کچھ بک بک کر رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک آدمی کو لاٹھی دی کہ اس کی پٹائی کی. اس نے لاٹھی پکڑی, مجھے پیچھے لگا, میں بھاگ کھڑا ہوا. وہ آدمی وہی تھا. مجھے اچھی طرح اس کی شکل یاد ہے. اس لیے جب میں نے اڈے پر دیکھا نا ان کو تو ان سے پوچھا کہ میں نے خود کہا کہ آپ کا نام محبوب صاحب ہے, حالانکہ نہیں بتایا. تو محبوب تو خواب میں نہیں بتایا گیا تھا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ مولوی صاحب کا نام محبوب ہے. لیکن وہ شکل میں بھی اچھی طرح یاد تھا کہ یہی صاحب تھے جن کو امام صاحب نے لاٹھی دی کہ اس کی پٹائی کرو. تو میں نے کہا یہ تیرے اخلاص کا نتیجہ ہے, وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے. تو بہرحال کتاب و سنت میں اور صحابہ کے اجماع میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ 3 طلاق کے بعد پھر شرعی حلالہ کے بغیر اس کو لیا. اب یہاں پھر ایک شور ہوتا ہے کہ جی آپ حلالے کے قائل ہیں. میں نے کہا آپ حلالہ جانتے بھی کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. میں نے کہا حدیث پوری ماننی چاہیے ادھوری ماننی چاہیے؟ کہتا پوری ماننی چاہیے. میں نے کہا ہم پوری مانتے تو ادھوری مانتے. کیسے؟ میں نے کس میں لعنت کا لفظ بھی ہے. ہمارے ہاں بھی حلالے کی شرط لگانا گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر شرط لگائی جائے کہ یہ عورت اتنے مہر کے اوپر تجھے نکاح میں دیتا ہوں کہ تو ایک رات رکھ کر یا ایک دفعہ صحبت کر کے اس کو طلاق دے دینا. وہ کہے میں شرط پر قبول کرتا ہوں, اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ لعنت والا ہے, اور ایسا تو کوئی کرتا نہیں. اس مجلس کے علاوہ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں. دیکھیے ہر کتاب میں حدیث ہے, اگر رفاع قرضی کی بیوی خود عرض کر رہی ہے تو پہلے کھانے کے بعد جانا چاہتی ہے, اس کو حضرت بنا نہیں فرما رہے. تو میں نے کہا حضرت نے نام بھی فرمائی اور یہ فرمایا کہ وہ حلال کرنے والا ہے, اس کے لیے حلال ہو گئی. ہم نے دونوں باتیں مان لی کہ گناہ ہوا اس شرط سے, لیکن بیوی پہلے کھانے کے لیے حلال ہو گئی. اب کتاب و سنت میں امت کے اجماع میں مسئلہ بالکل واضح, اس میں شک نہیں. نووی نے اسی کے 878 صفحے پر پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ائمہ کو اس بات پر اجماع ہے. یہ رسالہ جو مدینہ منورہ سے آئے انہوں نے ایک عجیب مقدمہ قائم کیا ہے, اور سمجھانے کے لیے بڑی عام فہم بات یہ رسالے میں ملی ہے کہ جس طرح خدا کا قرآن متواتر قراتوں میں پڑھا جاتا ہے, کسی شاذ قرات میں پڑھنا جائز نہیں. اسی لیے طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے کے 4 ہی مذہب متواتر ہیں, 5واں کی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جس طرح آپ کے ہاں جو قرات یہاں پڑھی جا رہی ہے اس کے خلاف یہ قاری عاصم کوفی کی قرات ہے نا. عبداللہ بن عباس سے بھی کوئی قرات مل جائے, بخاری مسلم میں مل جائے, تو کسی کو اختیار نہیں کہ قرآن اس طرح چھاپے. چنانچہ صحیح بخاری صفحہ 743 جلد 2 پر یہ سامنے رکھی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین ورحمتک منهم المخلصین.
امت میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قرآن، امت کا اجماع ہو گیا کہ متع حرام ہے۔ اب کوئی متع کے بارے میں آپ کو بخاری سے دکھاتا رہے، مسلم سے، وحل لکم الطیبات، کہ اس سے مراد متع قرآن کی آیت بخاری میں آئی، تو کوئی سنی بھی، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، قطعاً یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو متع کے جواز کی دلیل دے۔ اسی کا کوئی قول پیش کرے شاذ، یا کوئی شاذ قرات قرآن کی پیش کرے متع کے جواز میں، تو کوئی سنی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو انہوں نے مغالطے میں رکانہ کی حدیث پیش کی ہے، اس کی حیثیت بالکل اس سے بھی کم تر ہے، کیونکہ رات تک المخلصین جو ہے یہ تو پھر بھی بخاری مسلم میں ہے، اور وہ روایت سیاست میں کہیں بھی نہیں، سننے کو بیک کی مسئلہ وغیرہ میں ہے۔ حضرت جابر کی روایت اور متع کے واقعات تو اس میں ہے، بلکہ نوزل الابرار میں لکھا انہوں نے کہ متع کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے اور نسخ کی حدیث ظنی ہے۔ اب جو فرقہ قرآن سے متع کا لائسنس دے رہا ہو کہ قرآن کی آیت لائسنس ہے متع کرنے کا، اور وہ جو احادیث نسخ والی وہ خبر واحد ہے، تو جس طرح انہوں نے یہ لکھا کہ 4 اماموں سے باہر نکلنے کی توہموں سے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جس طرح متع کو جائز کہنے والا 4 اماموں سے باہر ہے، اسی طرح 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والا 4 مذاہب سے باہر ہے، اور یہی 4 مذہب متواتر ہیں، اور کوئی مذہب متواتر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جیسے 7 مذہب متواتر قراتوں کو چھوڑ کر کوئی نئی طرز پر قرآن پڑھے تو مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ تھا جو قرآن اور سنت اور اجماع میں ہے۔ تاریخ میں ایسے عجیب واقعات آ گئے تاکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ تاریخ کے ذریعے میں عوام میں پھیل جائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی کے مکان میں چوری ہوئی، چور سامان اٹھا رہے تھے، اتفاق سے گھر والے کی آنکھ کھل گئی، اس نے کسی کو پہچان لیا کہ تو فلاں ہے، تھے محلے کے سارے چور۔ اب چوروں کو اپنی کر دی کہ باہر عدالت میں فقہ حنفی نہ بسا، کل ہاتھ سارے کٹ جائیں گے سامنے۔ اب کیا کرے؟ سب نے کہا کہ اب ہاتھ بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو قتل کر دیں، نہ یہ نام لے چور کا نہ ہاتھ کٹے۔ وہ سب وہاں بھگ جی اس کو پکڑ لیا جو قتل کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہنے کا میں نہیں بتاتا نام، کہ نہیں تو بتائے گا کہ نہیں بتاتا۔ ایک چور نے کہا کہ قسم لے لو، تو انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا لا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، پھر تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو ایک چور بولا پیچھے سے کہ میں ایسا نہ کرنا، یہ اب قسم کھا لے گا، پھر اس نے اتنا سامان لینا ہے، یہ 10 مشکلوں کو کہاں کرا دے گا، قسم کا کفارہ ادا کر دے گا، اس لیے اس طرح ہمارے ہاتھ نہیں بچ سکتے۔ وہ پھر پکڑ لیا۔ پھر جب وہ بیچارہ چیخا چلایا تو ایک چور کو ترس آیا، اس نے کہا کہ اچھا میں اس سے وہ قسم لیتا ہوں جو یہ نہ کھائے۔ کیا؟ تجھے ہم زندہ تب چھوڑتے ہیں، تو قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام لوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس وقت چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی تک دین کے چور پیدا نہیں ہوئے، 3 کو ہی کہتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا ہوتا ایک کا فتویٰ دینے والا تو چور کبھی یہ کہتے کہتے یہ وہاں چلا جائے گا، بلکہ یہ زمانہ ہوتا تو چور کہتے اس کو جانے کی وہ خود آ جائیں گے اس کے پاس کہ آج ہرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں دین کے چور پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اب اس نے قسم کھا لی بیچارے نے، وہ چور سامان لے کے چلے گئے۔ صبح یہ پوچھتا پھرتا مسئلہ، سارے یہی کہتے ہیں کہ بھی اگر بتائے گا تو بیوی جاتی ہے، گھر لینا ہے تو بیوی چلی جائے گی،
اور گھر کو صبر کرو، بیوی رکھنی ہے تو گھر کو صبر کر لو سامان. آخر کہنے کہ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہیں محلے کے، اب وہ اشارے بھی کر رہے ہیں، نقصان مایا و شمارت مسایا، مذاق بھی آ رہے ہیں کہ لو نا ذرا نام ہو، گلی میں چلنے میں تم لیتے کرو کیا میں. تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کے پاس جاؤ. امام صاحب رحمہ کے پاس گیا اور کہ حضرت یہ مسئلہ بنا ہے، کوئی صورت ہے کہ بیوی بھی رہ جائے، سامان بھی مل جائے، آپ بھی قبضہ کرو گے؟ پر میں سب کچھ ہو جائے گا، بیوی بھی نہیں، طلاق نہیں ہوگی، سامان بھی مل جائے گا، ہاتھ بھی کٹ جائے گا. تو کوئی نہیں کہتا فرمایا نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسے؟ فرمایا بس تیرا کام ختم ہوگا، آگے میرا کام ہے. امام صاحب نے تھاندار کو بلایا اور خود ساری بات سمجھا دی کہ چور محلے کے ہیں اور یہ قسم چلی ہے، تم محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر لو ایک ہاتھے میں اور ایک ایک کر کے نکالتے جانا. یہ پاس بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھتے جانا یہ تیرا چور ہے. اسے سمجھا دیا کہ جو چور نہ ہو تو پڑے ٹھکانا نہیں جی، اور جب چور آ جائے یہ 100 مرتبہ پوچھے چور ہے تو انہیں بولنے لے، تو بولے گا تو پھر طلاق پڑے گی نا بیوی پر. اس کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑنا وہ چور ہے. اب یہی ہوا، چور پکڑے کے ہاتھ کٹے، اس لیے اس دن سے آج تک چور دشمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں ڈال دیتے ہمارے، یہ کپڑا کو چھوڑتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام صاحب کی استاد حدیث ہے. تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ہیلے بتاتے ہیں. پوچھا سنا تو ہیلے بتاتا ہے؟ پھر جہاز بتاتا ہے، جہاز نہیں بتاتا تو نہیں. وہ چند دن ہوئے امام احمد کو ضرورت پڑ گئی. امام احمد کا نام سلیمان بن مہران ہے. احمد کہتے ہیں عربی زبان میں چندے کو. چندے کو یہ لاؤڈ اسپیکر گھر میں کل ہو جاتا جلدی جب کوئی پاس گھر میں کل بیٹھا ہے